روایت ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام بڑے حق پرست اور بہادر تھے، اور یہ بھی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بدن پر بال بہت زیادہ تھے، مانند مثال سر کے بالوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بہت زیادہ عطا کی تھی۔ اور ایک شہر کا نام اموزیہ ہے، کنارے دریائے روم کے۔ اس شہر کے بادشاہ کا نام فوتا تھا۔ وہ بڑا کافر تھا۔ اس نے ایک مکان بھی عالی شان دریا کے کنارے تیار کروایا تھا، اور اس مکان کے بڑے بڑے ستون تھے، اور وہ اس پر اپنا جشن منایا کرتا تھا۔ اور حضرت شمعون علیہ السلام 4 مہینے ہر سال اس بادشاہ سے لڑا کرتے تھے، اور اس کافر بادشاہ کا 6000 لشکر تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام سے وہ لشکر بھی لڑا کرتا تھا، اور حضرت شمعون علیہ السلام چونکہ بڑے بہادر تھے، اس لیے اکیلے ہی اس کافر بادشاہ کے لشکر میں گھس کر ہر مرتبہ تقریباً 1000 اس کے فوجی مار کر آتے تھے، اور کثیر تعداد میں مجروح کر آتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے خدا کی عبادت برابر کرتے تھے، اور 4 مہینے برابر ہلکے خدا کی ضیافت بھی بہت کرتے تھے، اور خدائے تعالیٰ ان کافروں پر ہمیشہ ان کو غالب رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے تمام کافر ان سے عاجز رہتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی بڑی نیک بخت اور پارسا تھی۔ ایک دن کافروں نے آپس میں صلاح کی کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کو کچھ فریب دیا جائے۔ تب بادشاہ موذیہ نے فریب کر کے کسی شخص کو مخفی شمعون کی بیوی کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا، اے بی بی، ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون تمہاری طرف رغبت نہیں کرتے، اور ان کا خیال کسی غیر کی طرف ہے۔ تم اگر ایک کام کرو کہ ان کو کسی طرح مار ڈالو تو ہمارا بادشاہ موذیہ تم سے نکاح کرے گا، پھر تم بہت ہی آرام سے رہو گی، اور تخت و سلطنت بھی تم کو ملے گی، پھر تم بادشاہی کرو گی۔ بس عورت ناقص العقل نے دنیا کے طمع سے کہا کہ یہ جو تمہارا بادشاہ حکم کرے گا، میں بصر و چشم میں اس کو بجا لاؤں گی۔ تب اس نے ایک رسی اس کو دی کہ جب حضرت شمعون علیہ السلام رات کو سو جائیں، تم اس رسی کو اسے باندھ دینا، اور پھر ہمیں خبر دینا، ہم اسی حالت میں بادشاہ کے پاس اسے لے جائیں گے، اور وہی اس کو مار ڈالیں گے۔ بس مردود کے کہنے سے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نے اپنے پاس رسی چھپا کر رکھی۔ جب رات ہو گئی اور حضرت شمعون علیہ السلام سو گئے، بیوی نے ان کو نیند کی حالت میں باندھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ نیند سے بیدار ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں بندھے دیکھے، رسی کو توڑ ڈالا، اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کس نے مجھے باندھا تھا؟ وہ بولی کہ میں نے خود ہی باندھا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے پھر کہا کہ تم نے مجھ کو کیوں باندھا تھا؟ وہ بولی، میں تمہارا زور آزما رہی تھی کہ تمہارے اندر کتنا زور ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کوئی دشمن تم سے لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ تم خاطر جمع رکھو، کوئی دشمن خدا کے فضل سے ہم سے زور میں بڑھ نہیں سکتا۔ پھر 4 مہینے کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام اس شہر میں جہاد فی سبیل اللہ کے واسطے گئے، اور پھر وہاں سے لڑائی فتح کر کے واپس تشریف لے آئے۔ پھر بادشاہ موذیہ نے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس لوگوں کو بھیجا۔ وہ بولی، میں اس کو باندھا تھا، لیکن وہ بڑا ہی زور آور ہے، اس نے رسی توڑ ڈالی، تم لوگ بادشاہ سے جا کر کہو۔ چنانچہ وہ لوگ پھر وہاں بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے کہا۔ پھر بادشاہ نے بہت سارا مال دے کر ایک لوہے کی زنجیر تیار کروائی، حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس بھیج دی، اور اب اس رسی سے اس کو باندھ رکھنا، اور پھر فوراً مجھ کو خبر دینا۔ بس دوسرے دن حضرت شمعون علیہ السلام کو ان کی بیوی نے لوہے کی زنجیر سے باندھا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں پھر زنجیر میں بندھے دیکھے۔ یہ دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے تو وہ زنجیر ٹوٹ گئی۔ پھر اس کی خبر بادشاہ کو پہنچی۔ بادشاہ موذیہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے اور کوئی چیز مضبوط نہیں ہے، آخر میں اس کے باندھنے کے واسطے کیا بھیجوں؟ اب تو صورت یہی ہے کہ اس سے کہو کہ جس طرح ہو سکے اس کو میرے پاس بھیج دو۔ پھر انہوں نے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی سے جا کر کہا۔ وہ بولی، اچھا، میں کچھ تدبیر کروں گی، پھر آپ کو کہلا بھیجوں گی، آپ سب خاطر جمع رکھیے۔ ایک دن شمعون علیہ السلام لڑائی سے واپس گھر آئے اور اپنی بیوی سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا، اے صاحب، تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے، اب تم ہم کو بتاؤ کہ ایسی کوئی چیز بھی ہے کہ اس سے تم کو باندھ کر کے رکھ سکیں،
اور تم اس کو باوجود زور آزمائی کے توڑ نہ سکو۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ تم کو اس سے کیا مطلب ہے اور یہ چیز تم کیوں پوچھتی ہو؟ وہ بولی، میں پوچھتی ہوں کہ تم سے کوئی اور زور آور ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو ایک چیز سے باندھ سکتی ہو، یعنی میرے سر کے بالوں سے یا بدن کے بالوں سے، اس کو میں نہیں توڑ سکتا۔ یہ سن کر ان کی بیوی نے رات کو نیند کی حالت میں ان کے سر اور بدن کے بال تراش کر رسی بٹھ کر دست و پا ان کے مضبوط باندھے۔ انہوں نے نیند سے اٹھ کر اپنی بیوی سے پوچھا، ارے مجھے کیوں اس طرح باندھتی ہو؟ ان کی بیوی بولی کہ میں نے باندھا ہے اور میں تمہاری قوت آزماتی ہوں کہ کوئی دشمن بھی آپ کو باندھ نہیں رکھ سکتا، لیکن خدا کی مرضی کو میں نہیں کہتی۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ آؤ میرے بند کھولو۔ وہ بولی کہ کئی دفعہ میں نے آپ کو باندھا، آپ نے اپنی قوت بازو سے کھولا تھا، اس وقت مجھے کیوں بلاتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ہلوں گا اور زور لگاؤں گا تو میرے تمام بدن کی ہڈیاں درم برم ہو جائیں گی۔ بس ان کی بیوی نے جب دریافت کیا کہ بال کے بند توڑنے کی ان کو طاقت نہ رہی، پھر بادشاہ موذیہ کو خبر دی۔ یہ سنتے ہی اس ملعون نے 1000 مرد جنگی شتر سوار بھیجے۔ انہوں نے آ کر حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھ پیر ناک کاٹ کر اور ان کی آنکھیں اور زبان نکال کر اونٹ پر لاد کر ان کافروں نے بادشاہ کے پاس حاضر کیا۔ وہ سب کافر کہنے لگے کہ اب ہم سب شمعون سے محفوظ ہو گئے۔ جب ان کو بے دست و پا اور زبان کٹی ہوئی اور آنکھیں نکلی ہوئی، صرف ان کا دھڑ باقی تھا، بادشاہ موذیہ کے سامنے لے جا کر رکھا تو کوئی شخص ان کافروں میں سے کہنے لگا کہ میرے باپ کو اس نے مار ڈالا ہے، اور کسی نے کہا میرے بھائی کو اس نے مارا ہے، اور پھر ہر شخص دعویٰ کرنے لگا۔ اور جب دیکھا کہ ابھی دھڑ میں کچھ معمولی سی حرکت باقی ہے تو سب کے سب کہنے لگے کہ اس کو کسی شدید عذاب میں ڈال کر بالکل مار ڈالو۔ سب کافروں نے مشورہ کیا کہ اس کو دریا کے کنارے لے جا کر بالا خانے پر سے اس کو دریا میں گرا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام کا دھڑ دریا میں گرایا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو، جو ابھی ہوا پر ہی تھا، اٹھا لیا، اور جو کچھ اعضاء ان کے دھڑ سے علیحدہ کر دیے تھے وہ بھی سب اعضاء خدا کی قدرت کاملہ سے اپنی اپنی جگہ پر آ کر نصب ہو گئے۔ پھر جب وہ کٹے ہوئے اعضاء حضرت شمعون علیہ السلام کے ٹھیک ہو گئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا کہ اے شمعون علیہ السلام، خدا نے تم کو بہت قوت اور طاقت دی ہے، خدا کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو کھود کر اس دریا میں ڈال دو۔ یہ سنتے ہی حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو اور تمام مکان شہر کے کھود کر تمام کفار کے اٹھا کر اس دریا میں ڈال دیے، اور اس طرح کیا کہ کوئی شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ پھر خدا کا شکر بجا لائے اور اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ خدا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ خدا تم کو فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کو مت مارو اور کوئی بھی اذیت مت دو، کیونکہ اس نے نادانی میں بادشاہ موذیہ کی صلاح سے تم کو باندھ کر اس کے حوالے کیا تھا۔ چونکہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، تم اس کی یہ تقصیر معاف کرو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، خدا مالک ہے۔ یہاں تک تو یہ واقعہ قصص الانبیاء میں حضرت شمعون علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے، اور بعض تاریخ کی کتابوں میں اور بعض تفسیروں میں جیسے تفسیر مرادیہ اور جامعۃ التواریخ میں حضرت شمعون علیہ السلام کو نبی کر کے نہیں لکھا، بلکہ بلاد عرب میں بنی اسرائیل میں شمعون علیہ السلام نامی ایک عابد زاہد پارسا تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا تھا، اور اس کی نیک کاری اور نیک نیتی کے سبب ثانیہ 1000 مہینے کی عمر اس کو بخشی، اور وہ 1000 مہینے تک روزے رکھتے تھے اور شب و روز عبادت کرتے تھے اور کافروں سے جہاد کرتے تھے، اور وہ ہر وقت نیک کام کرتے تھے جو ثواب کا باعث ہوتے تھے۔ ایک دن ان کی بیوی نے کافروں کی صلاح سے کافروں کے ہاتھوں سے ان کو مروا ڈالا، جس کا ذکر تفسیر مرادیہ میں لکھا ہے۔ میں اسی پر اس واقعہ کی اکتفا کرتی ہوں۔
جزاک اللہ۔